بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بچوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے مضمون تاریخ، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 8۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس کے بارے میں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا گھر کا کام، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو گھر کا کام دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے ایکٹ یعنی قانون کے بارے میں پڑھا تھا 1861، 1892، 1909 اینڈ 1919، جس کے تحت جو ہے وہ ہندوستانیوں کو کیا کیا گیا تھا، یعنی اقتدار جو ہے ان کو حوالے کیا گیا تھا۔ اقتدار کا مطلب حکومت تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تفصیلی سوالات 3 اور 4 کیے تھے۔ یہ ہمارا پریویس لیکچر، اور اسی میں جو ہے ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا گھر کا کام، تو وہ اس کے جو صحیح آنسرز ہیں وہ یہ ہیں۔ پیج نمبر 24 پہ آپ اپنے آنسر ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کر لیں۔ جی بچوں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے آج باب دوئم، سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک ہے ہمارے پاس، یعنی سر سید احمد خان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ یہ ہمارا باب دوئم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو سامنے رکھیں۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 26 پہ، جو ہے ہمارے پاس ہے تدریسی مقاصد، یعنی اس چیپٹر کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ وہ ہے جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی زوال پذیر حالت کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، یعنی زوال پذیر حالت کے بارے میں ہم جان سکیں گے، سر سید احمد خان کی کوششوں کی نشاندہی کر سکیں گے۔ اسی طرح جدید تعلیم کی طرف جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ سر سید احمد خان جو ہے ایک سماجی جو ہے ریفارمر کے طور پر، یعنی اصلاح کرنے والا معاشرے کا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم جان سکیں گے کہ ان کے لیے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان کے اس نظریے پر بحث کر سکیں گے کہ تاج برطانیہ کے مسلسل وفادار رہو اور عملی سیاست سے دور رہو، جب انہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا موجودہ پاکستانی علاقوں میں جو ہے وہ جدید تعلیمی اداروں کے قیام، یعنی سندھ مدرسۃ الاسلام کے حوالے سے خصوصی بحث کر سکیں گے۔ مسلم ایجوکیشن کانفرنس کی ابتدا کیسی ہوئی، ارتقا وہ کتنے مراحل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جدید تعلیم اور اس پر دیوبند اور ندوۃ العلماء کے رد عمل کے بارے میں بھی جو ہے ہم پڑھ سکیں گے۔ تو یہ تو اس کے تدریسی مقاصد ہیں باب دوئم کے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 28 پہ، یعنی 28 پہ، جو ہمارے پاس ہے جنگ آزادی 58 کے بعد مسلمانوں کی حالت زار، یعنی مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ کیسے تھی جنگ آزادی کے بعد۔ تو اس میں سے جو ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنگ آزادی کے حوالے سے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جنگ آزادی جو کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو کے کس کے خلاف انہوں نے لڑی تھی؟ انگریزوں کے خلاف۔ اس کے کئی وجوہات بھی تھے، جب انہوں نے مسلمانوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی وہ انگریز جو کہ تجارت کے غرض سے آئے تھے اور پھر پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، پھر انہوں نے جو ہے وہ قابض ہونے کے بعد جو ہے ایک ایسے چیزیں جو ہے معاشرے میں لے کر آئے جو کہ بالکل اسلامی لحاظ سے یا ہندوستانی معاشرے کی بالکل الٹ تھی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ آخرکار ایک جنگ لڑی جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے اور ہندوؤں کو شکست ہوئی، جبکہ انگریز جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہندوستان پر انہوں نے کس قسم کے حالات مطلب جو ہے اصلاحات نافذ کیے، وہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی کیا حالت تھی وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ تو جنگ آزادی نے پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت اثرات جو ہے وہ چھوڑے تھے، اور یہ جنگ مسلمانوں کی زبوحالی کا سبب بنی، یعنی مسلمان جو ہے بہت ہی بری حالت میں پہنچ گئے۔ اب اس جنگ کے ہم نے پڑھنا ہے جنگ کے اثرات، یعنی اس کے اثرات کیا ہوئے۔ یعنی جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان چونکہ دونوں نے حصہ لیا تھا، لیکن انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی اصل ذمہ دار اس کا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے بہت شدید انتقامی کارروائیاں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شروع کر دی تھی، ان پہ ہر طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے۔ مسلمانوں کے جو اہم قائدین تھے، جو رہنما تھے، ان کو پھانسی دی گئی، اور اکثر کو جلا وطن یعنی ایگزائل کر دیا، دوسرے ملک بھیج دیا، یعنی پاک و ہند سے ان کو نکال دیا گیا۔ مسلمان جو نواب تھے ان کو اذیتیں دی گئی، مسلمانوں کی جائیدادیں جو تھی وہ ضبط کر لی گئی، یعنی حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ اسی طرح 1857 میں دلی میں کہتے ہیں تقریباً 24 شہزادوں کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، مسلمانوں کو جینا حرام کر دیا گیا، اور ان پر زمین تنگ کر دی گئی، یعنی انگریز جو ہے مسلمانوں کو ہی اصل ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی شدید انتقامی کارروائیاں جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ کے بعد جو ہے ہندو مسلم اتحاد کو جو ہے، یعنی ہندو اور مسلمان جو ہے وہ کبھی حالات میں جو ہے اکٹھے ہو جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ دور ہو جاتے تھے، تو انہوں نے ان کو کیا کیا کہ ان کے اتحاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل ختم کر، ان کے درمیان اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی، یعنی اتنی غلط فہمیاں پیدا کی کہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ وہ نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو شدید نشانہ بناتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ پنجاب کے سکھوں نے بھی جو ہے کیا کیا تھا، جنگ سے کنارہ کشی اختیار
کی تھی، یعنی اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کیا تھا. کون سے جنگ سے؟ 1857 کی جنگ آزادی سے. لیکن اس طرح جو ہے تین بڑی قومتیں جو تھیں، یعنی ہندو مسلمانوں سے جو ہے ان کے درمیان میں نفرت پیدا کی گئی. یعنی ان کے درمیان میں جو ہے وہ کیا کرنا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے درمیان میں اتحاد پیدا نہ ہو. اسی طرح انگریزوں کی جو پالیسی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو. کن کو لڑاؤ؟ یعنی انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان کے جو مسلمان اور ہندو ہیں ان کو آپس میں لڑاؤ، یعنی جتنے بھی قومیں ہیں، اور ان کے اوپر خود جو ہے جا کے حکومت کرو. سوری. تو یہ ان کی پالیسی تھی، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے جس کو دعا یعنی پختگی بخشی، یعنی ہمیشہ جو ہے قائم رکھنے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی. اور اسی طرح جو ہے آئندہ بھی سیاست میں انگریزوں نے اسی فارمولے کو جو ہے کامیابی کے ساتھ اپنایا. سوری. اب آتے ہیں اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے، جنگ آزادی نے انگریز حکمرانوں کو پرتشدد بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی حد سے زیادہ وہ تشدد کاروائیاں کرتے تھے. ان کے رویوں میں سخت نفرت تھی، خصوصاً مسلمانوں کے لیے. ان کا جو طرز تھا وہ بالکل ظالمانہ انداز میں وہ حکمرانی انہوں نے شروع کر دی تھی. اسی طرح جو ہے انگریز فوجیوں نے ان دیسی فوجیوں سے بھی جو ہے نفرت شروع کر دی تھی. یعنی ان فوجیوں نے جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس کے باوجود بھی انگریزوں نے ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی زیادہ نفرت آمیز جو ہے وہ سلوک کرنا شروع کر دیا تھا. اعتماد کی جو فضا تھی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی. برطانوی حکومت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، پاک و ہند پر گرفت مضبوط کی، یعنی اپنا کنٹرول جو ہے اور بھی مضبوط رکھا. اور ہندو قومیتیں جو تھیں ان کے درمیان جو ہے وہ نفرت کے بیچ ہوئے. یعنی ان کے درمیان اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ خلاف ہو گئے تھے. اسی طرح پھر انگریزوں نے کیا کیا، اپنی فوج کو جو ہے منظم کرنا شروع کر دیا تھا. برطانیہ فوج میں اضافہ کیا گیا، یعنی اپنی فوج کو اور بھی بڑھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کی کارروائیاں ایسی تھی جو بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت آمیز تھی. تو اس وجہ سے انہیں جو ہے اپنی فوج کو بھی بڑھا دیا تاکہ یہ فوج جو ہے آگے ہمارے لیے اور بھی مدد کرے. اور زیادہ اس اعتماد جو ہے وہ اپنی فوج پہ ہی کرتے تھے. مقامی لوگ جو فوج میں تھے ان پہ جو ہے بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا تھا. بھاری اسلحہ جو ہے خصوصاً توپخانے انگریز فوجیوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے، ٹھیک ہے نا. اہم مقامات پر زیادہ فوج متعین کی گئی، ٹھیک ہے نا. فوج خصوصاً انگریزی فوج پر اخراجات میں اضافہ کیا گیا. یعنی اپنے جو لوگ تھے جو انگریزی فوج میں تھے ان پہ بہت زیادہ جو ہے اخراجات وغیرہ دیے جاتے تھے. اسی طرح جنگ سے پہلے مسلمانوں نے جو احیاء اور علوم کے لیے جو تحریکیں شروع کی تھی، یعنی اپنے علوم کو زندہ رکھنے کے لیے جو تحریکیں شروع کی تھی، اسے ناقابل تلافی نقصان انہوں نے پہنچایا. کنہوں نے؟ انگریزوں نے. مسلمانوں کی روحانی زندگی برباد کر دی تھی. دہلی میں اس تحریک کو شدید نقصان پہنچا اور ان کی زندگی کو جو ہے، کیونکہ ان پہ جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتے تھے ان پہ وہ تنگ کر دیا گیا تھا. مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ ٹارچرائز کیا گیا تھا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی، یعنی مالی لحاظ سے بہت خراب ہو گئے تھے. ان کے لیے ملازمتوں کے جو موقع تھے وہ نہیں ہوتے تھے. اسی طرح ان کے کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ان کی جائیدادیں ختم ہو گئی تھی. کچھ کو تو ہے حکومت نے اپنے کنٹرول میں بھی لے لیا تھا. اسی طرح غربت یعنی پاورٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور ان کے لیے روزگار کے موقع بھی جو ہے وہ محدود ہونے لگے، یعنی لمیٹڈ ہوتے تھے. ایک طرح سے کہا جاتا تھا کہ جب کوئی انگریز حکومت کی طرف سے کوئی پوسٹ خالی ہوتا تھا تو اس کے لیے جب اشتہار لگتا تھا نوکری کے لیے تو اس پہ لکھا جاتا تھا ناٹ فار دا مسلمس اونلی فار ہندوز، ٹھیک ہے نا. یعنی مسلمانوں کے لیے پوسٹ خالی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اشتہار نہیں ہے کسی بھی نوکری کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ ہندوز کے لیے. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو بہت نفرت آمیز جو ہے وہ سلوک کیا کرتے تھے، جبکہ ہندوؤں کی طرف تھوڑا سا پھر بھی ان کا جو ہے وہ نرم رویہ تھا. مسلمانوں کی حالت ازار کا جو ہے فائدہ ہندو اور سکھوں نے بھی جو ہے خوب اٹھایا. وہ منظم ہوئے، یعنی آپس میں جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور مسلمان متحد نہ رہ سکے. ان کی قیادت ختم کر دی گئی. مسلمان مجاہدین کی قطاریں بنا کر جو ہے ان کو توپوں سے اڑا دیا گیا تھا. یعنی بے حد ظالمانہ کاروائیاں جو ہے وہ ہوتی تھی. تو بچے آج کا ہمارا لیکچر صرف اتنا ہی تھا. ہم نے آپ کو جو ہے وہ گھر کا کام جو دیا تھا، یعنی اس کے صحیح آنسر جو ہیں وہ ہم نے اس لیکچر میں آپ کو بتا دیے ہیں. ایک بات آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں، آپ نے جتنا بھی کام ہم آپ کو کروا رہے ہیں مشقی سوالات، وہ آپ نے اپنی کاپی میں وہ لکھنا بھی ہے طریقے کے ساتھ جو سمجھایا گیا ہے جس طرح، اور پھر وہی کاپیز آپ نے جو ہے وہ آفس میں یعنی اسکول کے جو ہے سبمٹ کروانی ہے یہاں پہ چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے آج باب دوئم کا جو ہے تدریسی مقاصد بھی کیے. باب دوئم میں ہم نے جنگ آزادی کے بعد جو اثرات ہوئے تھے مسلمانوں پر وہ بھی ہم نے پڑھے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.